السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم سورۃ الفیل کی تلاوت کریں گے اور سورۃ القریش کی۔ یہ دونوں آپ نے حفظ یاد کرنی ہے زبانی۔ جس طرح یہ پڑھی جا رہی ہیں آپ نے اسی طرح ان کو پڑھنا ہے، اور اس کے جو قوانین ہیں تجوید کے وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دونوں سورہ ہیں، اس کے اندر کچھ قوانین استعمال کیے گئے ہیں تجوید کو۔ انشاءاللہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں کہ نون اور میم کے اوپر جب بھی شد آئے تو ہم نے گنہ کرنا ہے۔ گنہ کہتے ہیں کہ آواز کو ناک کے اندر لے جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ حرف ہے بحجارتم، میم کے اوپر شد ہے، تو جب میم کے اوپر شد آ جائے گی تو ہم نے آواز کو ناک میں لے جانا ہے۔ جیسے بحجارتم، تم، یہ جو تم ہے یہ ناک میں آواز چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، گننے کی، یہ اس کو گنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ نیچے دیکھیں، یہ بھی میم ہے، کعصفم، یہ بھی گنہ ہو گیا۔ آواز کو ناک میں لے جانا اور اس کو دو حرکت یا تین حرکت کے برابر، دو حرکت کے برابر آواز کو وہیں پہ قائم رکھنا، اس کو گنہ کہتے ہیں۔ جیسے کعصفم، یہ ایک حرکت ہوتی ہے، لیکن ہم نے گنہ ہمیشہ دو حرکت کے برابر ہوتا ہے، کعصفم مأکول۔ اور یہ ساتھ یہ الف ہے، الف کے اوپر جب ہم سکون آ جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا سکون ہے، یہ سکون ہے یہ والا، تو پھر یہ حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ اس کو ابھی حمزہ پڑھیں گے، کعصفم مأکول، اور پھر یہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ الف کے اوپر جب سکون آ جاتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس کو جھٹکے سے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح نون بھی ایسے آئے گا، نون بھی جب شد کے ساتھ آئے، نون اور میم جب بھی شد کے ساتھ آئیں تو ہم نے اس کو گنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ باقی قوانین انشاءاللہ ہم ایسا ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ اور یہ دونوں سورہ جو ہیں یہ آپ نے حفظ کرنی ہے، زبانی یاد کرنی ہے، یہ ٹیسٹ کے اندر آئیں گی انشاءاللہ۔ ہم ٹیسٹ کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، پھر آپ کے شہادے سرٹیفکیٹ وغیرہ انشاءاللہ ہم ریڈی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔